نمبر 40، اپنی بہن کے ساتھ قطع تعلقی کرنا۔ بہن کے ساتھ قطع تعلقی یعنی اپنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، خصوصاً جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے، صلہ رحمی کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ اگر ایک آدمی قطع تعلقی کرے، اور ان میں سب سے بڑھ کر بہنیں اور بیٹیاں یہ عموماً مظلوم ہوتی ہیں، اور جب ان کا نکاح ہو جائے تو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کو ساتھ اپنے بھائیوں اور اپنے والد کا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے دونوں کی پرورش کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ جیسے یہ آپس میں قریب قریب ہیں، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں، اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تعلیم دی اور پھر ان کی شادی کروا دی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کسی نے پوچھا اگر 2 ہوں، آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اس نے پوچھا اگر 1 ہو، آپ نے فرمایا 1 کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت دی ہو، بہن کی نعمت دی ہو، تو اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، ان کے ساتھ آدمی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے جہاں اولاد کا تذکرہ کیا ہے، وہاں بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، بیٹوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اس سے علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹی کی نعمت ایک اہم نعمت ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ اس لیے جس گھر میں بچی کی پیدائش پہلے ہو وہ گھر بابرکت ہوتا ہے، اور جس عورت سے پہلے بچی کی پیدائش ہو وہ عورت بابرکت عورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کے لیے، اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ کر دیتا ہے، انہ علیم قدیر، یقیناً وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ تو بہرحال عذاب قبر کا ایک سبب بہن سے قطع تعلقی کرنا۔ یہ واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا اور میرے پاس 100 دینار کی رقم تھی۔ میں سوچنے لگا کسی کے پاس یہ رقم رکھوا دوں تاکہ میں حج سے فارغ ہوں تو یہ رقم لے لوں۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں تلاش کرنے لگا کوئی امانت دار آدمی مل جائے۔ لوگوں نے کہا ایک فلاں آدمی ہے وہ بڑا امانت دار ہے۔ کہتے ہیں میں نے 100 دینار اس کے پاس رکھوا دیے۔ جب میں حج کر کے واپس آیا، اللہ کا کرنا اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب میں اس کے گھر پہنچا، گھر والوں سے کہا کہ میں نے اس کو 100 دینار دیے تھے۔ گھر والوں نے، اس کے بچوں نے، بیوی نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، اس کے پاس تو ہم نے نہیں دیکھے، نہ اس نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے کہا تم تلاش کرو، گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا لیکن وہ 100 دینار نہ ملے۔ اب اس شخص کا تو انتقال ہو گیا۔ اب یہ آدمی کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا کہ میری اتنی بڑی رقم تھی اور وہ رقم میری چلی گئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری اس رقم کا انتظام فرما دے۔ اب اس نے دعا کی، اللہ سے مانگتا رہا، سویا۔ خواب میں اس نے اس آدمی کو دیکھ لیا۔ اس نے اس سے کہا میں نے آپ کو تو دینار کی رقم دی تھی اور وہ دینار کہاں چلے گئے، اور آپ بتائیے آپ کا کیا معاملہ ہوا موت کے بعد، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے کہا جو دینار ہیں تمہارے وہ میں نے گھر میں فلاں جگہ پر زمین کھود کے وہاں دفنائے، تو تم جا کر وہاں سے نکال دینا۔ مجھے اپنے بچوں پر اعتماد نہیں تھا، مجھے خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ ان پیسوں کو ضائع نہ کر دیں، میراث سمجھ کر اپنے استعمال میں نہ لے آئیں، اس لیے میں نے فلاں جگہ کھود کر وہاں وہ پیسے رکھے، تم وہاں سے وہ پیسے نکال دو۔ پھر یہ کہتا ہے آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ کہا کس وجہ سے مبتلا ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا کان علی اخت فقیرۃ، میری ایک بہن تھی اور وہ بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی، ہجرتھا وکنت لا احن علیہا، میں نے اس کو چھوڑ کے رکھا، میں نے اس کی کوئی پرورش نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا، فعاقبنی اللہ تعالی بسببہا،
اللہ نے اس وجہ سے مجھے عذاب میں اتار دیا۔ یعنی اس کی ایک ہی بہن تھی اور اس بہن کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ شخص خود تو دیندار تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، بہن کو اس کا حق نہیں دیتا تھا، اس نے محروم کر کے رکھا۔ تو کہا اس وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ معلوم ہوا عذاب کا ایک سبب بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حق نہ دینا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اگر میراث ہے تو میراث میں بھی بہنوں کو ان کا حق دے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے بہن کی شادی کروا دی، بس اس کو اس کا حق مل گیا۔ شادی سے حق نہیں ہوتا، شادی سے حق نہیں ادا ہوتا، میراث وہ ہوتی ہے جو موت کے بعد ہے۔ تو والد کے انتقال کے بعد شریعت کا حکم ہے جس طرح بیٹے کا حصہ ہے ڈبل، اسی طرح بیٹی کا حصہ ہے سنگل۔ 1,00,000 روپے اگر بیٹے کو ملیں گے تو 50,000 بیٹی کو بھی ملیں گے۔ تو اگر کوئی باپ خود نہیں دیتا، زندگی میں ان کو محروم کرتا ہے، یا ان کے بعد ان کے بھائی اپنی بہن کو محروم کرتے ہیں، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں میراث کے احکامات بیان فرمائے، وہاں تشبیہ دی اللہ نے کہ ایک بیٹے کو اتنا حق ملے گا جتنا کہ 2 بیٹیوں کو حق ملتا ہے۔ تو گویا اللہ نے بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اولاد کے بارے میں، لڑکوں کے لیے دگنا ہوگا بنسبت اس کے جو لڑکیوں کے ہیں۔ یعنی لڑکیوں کو اگر سنگل حق ہے تو لڑکوں کا جو حق ہوگا وہ ڈبل ہوگا۔ تو بہرحال 40واں سبب ہوا بہنوں سے قطع تعلقی کرنا۔ نمبر 41واں گناہ جس کی وجہ سے انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے ناحق دوسرے کا مال چھیننا۔ ناحق دوسرے کا مال چھیننا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اور علامہ لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، دونوں میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ کہ ایک شخص تھا جو تاجر تھا، تو وہ حج کے سفر میں اپنے تاجروں کے ساتھ نکلا۔ اب کہتے ہیں راستے میں ایک جگہ یہ بیمار ہو گیا، تاجروں نے اس کی خبرگیری کی اور اس کو طبیب کے پاس لے کر گئے، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ تاجر کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا اس کی تدفین کر دیں، ایک سہارا تھا، تو ہمارے پاس کودال نہیں تھی، بیلچہ وغیرہ نہیں تھا، تو وہاں ایک عورت کا خیمہ تھا، تو ہم اس کے پاس گئے، ہم نے کہا ہمیں کودال بیلچہ وغیرہ عاریتاً دے دو، تو ہم قبر کھود کر مردے کی تدفین کر کے تمہیں یہ بیلچہ یہ کودال گینتی واپس کر دیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ تم کہیں ایسا نہ ہو تم لے کے چلے جاؤ۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں، ہم آپ کی یہ چیزیں امانت ہیں، ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ اب یہ لوگ لے کر گئے، کہا ہم نے اس کے لیے قبر کھودی۔ جب قبر کھودی، مردے کو قبر میں رکھا، تو اتفاق سے ان کو یاد نہ رہا وہ کودال ان سے قبر میں رہ گئی۔ جب قبر اوپر سے انہوں نے بند کر دی، پھر بعد میں یاد آیا کہ باقی چیزیں تو ہیں، وہ کودال کہاں گئی؟ ادھر ادھر دیکھا، نہ ملی۔ کسی نے کہا وہ جو قبر میں جس وقت ہم اس کو لٹا رہے تھے وہیں ہم سے رہ گئی تھی۔ اب انہوں نے قبر کو ایک جانب سے کھولا، جب کھولا تو کیا دیکھا کہ وہی جو کودال ہے اس کو اس کے گلے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ بھی اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ انتہائی سرخ ہو گئی ہے، چونکہ وہ لوہے کی تھی اس کی وجہ سے اس کا جسم جھلس گیا تھا۔ تو گویا وہ ایسی باندھی ہوئی تھی کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو سب گھبرا گئے کہ اگر ہم اس کو کھینچتے ہیں کہیں ہے تو عذاب ہے، یہ آگ ہمارے جسم کو ہاتھوں کو نہ پکڑ لے، قبر کی آگ ہے۔ تو یہ لوگ پیچھے ہوئے اور انہوں نے قبر اوپر سے بند کر دی، اور اس اماں کے پاس آئے، اماں سے کہا کہ کودال کی قیمت ہم سے لے لو، لیکن ہم اس کو نکالتے نہیں، ہم نے دیکھا وہ شخص عذاب میں مبتلا۔ انہوں نے اماں کو اس کی قیمت دے کے راضی کر دیا۔ اب یہ تاجر کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو ہم اس کے گھر پہنچے، اس کے بیوی بچوں سے ہم نے تعزیت کی، تو پھر میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ تو ایک نیک مقصد کے لیے جا رہا تھا، حج کے لیے جا رہا تھا، لیکن راستے میں اس کا انتقال ہوا اور اس طرح عذاب میں مبتلا ہو گیا، تو آخر ایسا کون سا گناہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب دیا؟ تو اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ یہ جو میرا شوہر تھا یہ تاجر تھا، اور ابھی اس حج میں جانے سے پہلے اس کے ساتھ جو پارٹنر تھا تو یہ اس کے ساتھ دمشق کے سفر میں گیا تھا، تو اس نے دیکھا اس کے پارٹنر شریک کے پاس پیسہ زیادہ تھا، تو اس نے کیا کیا، اس کو کوئی زہر آلود کھانا کھلا دیا،
جس کی وجہ سے اس زہر کا اثر اس کے جسم پہ ہوا، پھر اس نے اس کو مار دیا اور جتنا پیسہ تھا اس پہ اس نے قبضہ کر دیا، اور پھر اپنے شریک کو اس نے دفنایا، آ کر تاثر یہ دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس لیے میں نے اس کو دفنا دیا۔ تو مجھے اس نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ میں نے اس کو مارا ہے اور یہ جتنا مال ہے وہ مجھے مل گیا۔ تو یہ بیوی کہتی ہے میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا، ایک قتل کیا اور دوسرا دوسرے کا مال چھین کر اور تو اس سے حج کے لیے جا رہا ہے۔ جیسے آج بھی اکثر زندگی حرام میں گزر جاتی ہے، اب جی کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو حرام کے پیسے کا حج اور عمرہ تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو کابی ان حرام کے پیسوں سے حج کے لیے جا رہا تھا جو اس نے اس کو قتل کر کے حاصل کیے تھے، تو مجھے لگتا ہے اللہ نے اسی وجہ سے اس کو عذاب دیا ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ نے اس کو بیت اللہ میں داخل بھی نہیں ہونے دیا، راستے میں ہی موت آ گئی، حج بھی نصیب نہیں ہوا، اور ایسی دردناک موت آئی کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جس مال کے لیے دوسروں کو قتل کیا تھا وہ مال خود بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا عذاب کا ایک سبب دوسروں کا ناحق مال چھیننا ہے۔ نمبر 42، ناجائز مال جمع کرنا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہے ناجائز مال جمع کرنا، یعنی انسان حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے اور لوگوں سے مال حرام کا مشتبہ مال جمع کرتا رہے، تو یہ مال بھی انسان کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جن کا نام عبد الباسط تھا، یہ وہ شخص تھا جو وقت کا قاضی تھا۔ یہ ایک واقعہ سناتا ہے، کہتے ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ہم اس کی تدفین میں شریک ہوئے، اور جب اس کو دفنا دیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اچانک ہمیں ایک کتا نظر آیا، اور وہ کتا ایسا تھا کہ اس کے گلے میں ایک زنجیر پڑی ہوئی تھی، سیاہ رنگ کا کالا کتا تھا۔ رأینا فی تلک سلسلۃ کلبا اسودا عظیما، ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر میں کتا ہے کالا اور نہایت بڑا کتا ہے جسامت کے اعتبار سے، مربوطا معه فی تلک السلسلہ، وہ باندھا ہوا ہے اس زنجیر کے ساتھ، وهو واقف علی رأسہ، اور وہ اس میت کے سر پر کھڑا ہے، یرید نحشہ بانیابہ واسفارہ، اور وہ اس کو کاٹ رہا ہے اپنے دانتوں کے ساتھ، اپنے آگے نوکیلے ناخونوں کے ساتھ۔ فخفناہ خوفا عظیما، ہم سارے لوگ ڈر گئے۔ وبادرنا برد التراب فی القبر، تو ہم نے بڑی جلدی کے ساتھ دور سے اس پر مٹی پھینکی اور ہم بھاگ کے آ گئے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ شخص تھا جو لوگوں سے کے مال پر ناجائز قبضہ کرتا تھا، یعنی کسی کی زمین دیکھتا، زمین کی فائل بنا لیتا، اس پہ قابض ہو جاتا، کسی کا مال دیکھتا کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یتیم بچے، مال پہ قابض ہو جاتا، بیوہ کا مال دیکھتا وہ جمع کر لیتا، قاضی تھا لوگوں سے رشوت لے کے کام کرتا، تو گویا ناحق مال جمع کرتا تھا، تو وہ مال نصیب بھی نہ ہوا اور عذاب قبر میں بھی مبتلا ہو گیا۔ نمبر 43، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں اور ابن حجر حیتمی نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ذکر کیا۔ محمد بن یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور نیک آدمی گزرے، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم چند ساتھی تھے، ہم نے سوچا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جائیں، تو یہ سارے ساتھی ان کے ہاں پہنچے۔ ابو سنان نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، چلو جاتے ہیں وہاں جا کر اس کی تعزیت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سارے گئے اور اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ جب ہم گئے تو وہ جو بھائی تھا وہ اپنے بھائی کے پیچھے بہت رو رہا تھا، ایسا روتا تھا کہ چیخ و پکار سے روتا تھا، اس سے صبر نہیں ہوتا تھا، چیختا چلاتا۔ ہم نے اس کو بڑے صبر کی تلقین کی کہ موت تو برحق ہے، سب نے جانا ہے، یہ حق راستہ ہے جو بھی دنیا میں آیا، تو اتنا بے صبرہ کیوں ہے؟ اس نے آگے سے کہا میں اس وجہ سے ہوں کہ میرا بھائی عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی تجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ تو غیب کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون راحت میں ہے کون عذاب میں ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے میرا بھائی عذاب قبر میں۔ ان لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے واقعہ سنایا کہ میں اپنے بھائی، جس وقت میرے بھائی کو قبر میں رکھا گیا تو قبر جب اوپر سے بند کر دی گئی تو میں قریب میں تھا، اور میں وہاں قریب بیٹھا تھا، پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا تاکہ اس کے لیے آخرت کی منازل آسان ہو جائیں۔
تو میرے کو آواز سنائی دی، جب میں نے کان لگائے تو قبر میں مجھے اس کے عذاب کی آواز اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ کہتے میں نے کان لگا کے رکھے تو میں نے سنا اندر کہ وہ کہہ رہا تھا آگے سے، قد کنت اصلی قد کنت اصوم، میں تو روزے بھی رکھتا تھا، میں تو نماز بھی پڑھتا تھا۔ تو میں اس کی جب یہ میں نے آواز سنی تو مجھ سے صبر نہ ہوا کہ میرا بھائی کس عذاب میں، تو میں نے قبر کو اوپر سے کھولا، فنبشت عنہ التراب لانظر حالہ، میں نے مٹی کو اوپر سے ہٹایا تاکہ میں اس کی حالت کو دیکھوں۔ وَإِذَا الْقَبْرُ يَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر آگ کے شعلوں سے بھری تھی۔ وَفِي عُنُقِهِ طَوْقٌ مِّن نَار، اور اس کی گردن میں بھی آگ کا ایک طوق تھا۔ فَحَمَلَتْنِي شَفَقَةُ الْإِخْوَةِ، مجھے بھائی کے ساتھ ہمدردی نے اس بات پہ ابھارا۔ وَمَدَدْتُ يَدِي لِأَرْفَعَ الطَّوْقَ عَنْ رَقَبَتِهِ، میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ میں اس کی گردن سے اس طوق کو نکال دوں۔ فَاحْتَرَقَتْ أَصَابِعِي وَيَدِي، پس میری جو انگلیاں تھیں وہ بھی جل گئیں اور میرا ہاتھ بھی جل گیا، یعنی جیسے میں طوق کو ہٹانے لگا تو میری یہ انگلیاں اور میرا یہ ہاتھ جلس گیا۔ اب اس کی حالت تھی کہ یہ ہر وقت ایک ہاتھ میں کٹورا ہوتا تھا اور یہ اپنا ہاتھ اس پانی میں رکھتا تھا، کٹورے میں پانی ہوتا اور یہ انگلیاں اس میں رکھتا تھا۔ جتنی دیر انگلی ہوتی اس کو سکون ہوتا، جیسے انگلیاں نکالتا تو اس کی ایسی چیخیں گویا آسمان تک اس کی آوازیں جاتی تھیں، برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں کٹورے کا پانی گرم ہو جاتا تھا، پھر وہ پانی کو بار بار یہ تبدیل کرتا تھا اور اس کا جو ہاتھ تھا یہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ فَإِذَا هِيَ سَوْدَاء مُحْتَرَقَةٌ، اس کا ہاتھ جل گیا تھا اور جل کے سیاہ ہو گیا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کا وہ ہاتھ بھی دیکھا، تو اب یہ شخص کہتا ہے میں نے مٹی ڈالی اور اوپر سے میں نے قبر کو بند کر دیا، تو اسی وجہ سے فَكَيْفَ لَا أَبْكِي عَلَى حَالِهِ وَأَحْزُنُ عَلَيْهِ، تو میں کیسے نہ روؤں، کیسے غمگین نہ ہوں، میرا بھائی تو عذاب میں مبتلا ہے۔ فَقُلْنَا فَمَا كَانَ أَخُوكَ يَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے کہا تیرے بھائی کی زندگی میں کیا گناہ تھا کہ اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا؟ تو اس بھائی نے آگے سے کہا كَانَ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ مِن مَالِهِ، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم اس سے کہتے بھی تھے تو وہ بات کو آگے پیچھے کر لیتا، تو مال کا حق نہیں ادا کرتا تھا، اس لیے اللہ نے عذاب دیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں ہم نے اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا هَذَا تَصْدِيقُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ واقعہ تو تصدیق ہے اللہ کے اس فرمان کی جو اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ گمان نہ کریں جن کو اللہ نے مال اپنے فضل سے دیا ہے کہ وہ مال میں بخل کر کے یہ گمان نہ کریں کہ وہ خیر لہم، یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں بل ہوا شر لہم، یہ بخل کرنا ان کے حق میں بدتر ہے۔ اللہ فرماتے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو قیامت کے دن طوق بنائیں گے ان بخیلوں کے لیے اور اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے، یعنی اسی مال کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی یہ مال کل قیامت کے دن گنجا سانپ ہوگا اور یہ پھر اس کے گلے کا طوق ہوگا اور یہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا وہ خزانہ اور سونا چاندی اور مال ہوں جس مال کا تو حق نہیں ادا کرتا تھا۔ تو بہرحال معلوم ہوا عذاب قبر کا ایک سبب مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے، اس لیے انسان کوشش کرے کہ مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم کرے، زیادہ ادا کرے کہ اللہ کی طرف سے تو بڑی آسانی ہے۔ 40واں حصہ اللہ نے لازم کیا اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ نمبر 44، بے دینی پھیلانا۔ ایک بڑا گناہ جو عذاب قبر کا سبب ہے وہ ہے بے دینی پھیلانا۔ ایک واقعہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں لکھا، کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب اس کو غسل دینے کی باری آئی تو اس کی لاش ابھی چارپائی پہ رکھی ہوئی تھی، کہیں سے ایک سانپ آیا اور اس کے پورے جسم کے ساتھ لپٹ گیا اور اس نے اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ دیا۔ اب سارے لوگ گھبرا گئے کہ بھئی اس کے قریب کیسے جائیں، اس کو غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے دیا جائے۔ تو یہ شخص کہتا ہے جیسے ہی میں ادھر پہنچا تو اوپر کسی نے بڑی چادر ڈال دی تھی، فلما کشفت الثوب عن وجهه، میں نے اوپر سے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا اذا اسود فی حلقۃ، میں نے اس کے گردن میں ایک بڑا سانپ دیکھا، تو میں نے سانپ کو خطاب کر کے کہا فقلت له انت مأمور
وَمِن سُنَّتِنَا أَن نَغْسِلَ مَوْتَانَا، تجھے بھی حکم دیا گیا ہے، تو اس پر عذاب میں مبتلا ہے، لیکن ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم میت کو غسل دیں، لہٰذا تو اتنا موقع ہمیں دے کہ ہم اس کو غسل دیں اور اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے جب میں نے سانپ کو مخاطب کر کے کہا تو سانپ اس کے جسم سے ہٹ کر ایک کنارے پہ چلا گیا۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جلدی سے اس کو غسل دیا اور ایک کپڑے میں کفن میں لپیٹا اور جا کر جیسے دفنایا قبر میں رکھا تو وہی سانپ دوبارہ گیا اور جا کر پورے جسم پہ لپٹ گیا۔ انہوں نے جلدی سے اینٹیں برابر کی اور واپس لوٹ کر آ گئے۔ بعد میں جب پوچھا گیا کہ اس کی زندگی میں گناہ کیا تھا تو ان کے گھر والوں نے کہا کان ذالک المیت یرمی بالزندقہ، یہ وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کے درمیان زندقہ یعنی بے دینی کی باتیں پھیلاتا تھا، کفر کی باتوں کو اسلام کہتا تھا، خلاف شرع باتوں کو دین کہہ کر پھیلاتا تھا۔ تو جن چیزوں سے شریعت نے روکا ان چیزوں کا لوگوں کو حکم دیتا تھا، تو یعنی جو چیزیں دین نہیں ہیں ان کو دین کے نام پہ ان کی ترویج کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا۔ نمبر 45، بادشاہ وقت کا ظلم کرنا۔ اگر ایک آدمی وقت کا بادشاہ ہو جس کے پاس اختیارات موجود ہیں، پھر بھی وہ ان اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تو یہ بھی وہ گناہ ہے جو عذاب قبر کا سبب ہے۔ یہ واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں لکھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے نیک صالح حکمران گزرے، انہوں نے ایک دفعہ مسلمہ بن عبد الملک سے کہا، عبد الملک بادشاہ گزرا تھا، اس کا والد مروان وہ بھی بادشاہ تھا، یہ بنو امیہ کے حکمران گزرے، مروان بھی عبد الملک بھی، پھر عبد الملک کے بیٹوں میں سلیمان بھی، ولید بھی، یزید بھی، یہ سب بادشاہ گزرے۔ ان کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز آئے تھے جو بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسلمہ سے کہا کہ جس وقت تیرے والد کا انتقال ہوا تھا عبد الملک کا، اور جب اس کو دفنایا گیا تھا تو ایک شخص نے مجھے کہا جس نے اس کو قبر میں رکھا تھا، کہا جیسے ہم نے قبر میں رکھا تھا اور ہم باہر نکلے تھے، اور اس وقت جب آدمی اوپر چہرے سے کفن کو کھولتا ہے، چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، چہرہ کھول دیا جاتا ہے، تو کہا جب ہم نے قبلے کی طرف کیا تھا اور کفن کھولا، ہم جیسے باہر نکلے ایک دم چہرہ قبلے سے پھر گیا اور سیاہ ہو گیا، کالا سیاہ ہو گیا اور چہرہ قبلے سے پھر گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اسی طرح جس وقت ولید کو دفنایا گیا، ولید بن عبد الملک یہ بھی بادشاہ رہا، لیکن انہوں نے اپنے دور میں عدل اور انصاف نہیں کیا، ان کے دور میں فحاشی عریانی رہی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، شریعت کے احکامات کو پورا نہیں کیا۔ تو جب ولید کو دفنایا گیا تھا تو اس وقت بھی یہی حالت ہوئی، جب قبر میں رکھا گیا اور کفن کی گرہ کھولی گئی اور جیسے ہی باہر آئے تو ایک دم چہرہ قبلے سے پھر گیا، بائیں طرف ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ تو جب ان کو رکھا گیا تو اب یہ واقعے میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَوَضَعَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ، جب ان کی لاشوں کو قبر میں رکھا گیا، وَذَهَبَ لِيَحِلَّ الْعَقْدَ عَنْهُمْ، اور چاہا کہ کفن کی گرہ کو کھول دیا جائے، فَوَجَدَ وُجُوهَهُمْ قَدْ تَحَوَّلَتْ إِلَىٰ أَقْفِيَتِهِمْ، تو ان کے چہرے ان کی گدی کی طرف پھر گئے تھے۔ تو جب پوچھا گیا تو پتہ چلا ان کی زندگی کے یہ گناہ تھے۔ تو بہرحال بادشاہ ہو کر انہوں نے گناہ کیے، ان کو اللہ نے یہ سزا دی۔ تو پھر عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ مجھ سے پہلے بادشاہوں کی تو یہ حالت رہی کہ ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے اور سیاہ ہو گئے، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ تو وہ انسان تھے جنہوں نے 2 سال خلافت کی، 2 سال 2 مہینے 10 دن، اتنا عدل اور انصاف تھا ان کے دور میں۔ شرح الصدور میں علامہ سیوطی نے اور تاریخ الخلفاء میں واقعہ، ان کے دور میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، لوگوں میں انہوں نے اتنا مال دیا، ہر غریب کو اتنا نوازا کہ پورے مملکت میں کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ جب بادشاہ نیک صالح ہوتے ہیں، وزراء ٹھیک ہوتے ہیں، تو پھر رعایا میں کوئی آدمی مستحق باقی نہیں ہوتا۔ ان کے پورے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، لوگ زکوٰۃ کی رقم بیت المال میں جمع کرتے تھے، اتنا عدل اور انصاف تھا۔ انسان تو انسان ہے، ایک گھاٹ پر وہاں بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا، بکری بھی پانی پیتی تھی، بھیڑیا بکری پہ بھی حملہ نہیں کرتا تھا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا تو ایک چرواہے نے کہا میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، انہوں نے خط لکھ کر بھیجا تو خبر آئی واقعی اسی دن عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔
اب انہوں نے آخری وقت میں کہا دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کل میراث جو چھوڑی تھی وہ 13 درہم تھے، ہر بیٹے کو 1 درہم ملا، 2 درہم ان کی تجہیز اور تکفین میں صرف ہو گئے۔ جب آخری وقت آیا تو ان کے قریب آئے مسلمہ بن عبد الملک آئے، انہوں نے کہا تم نے تو اولاد کے ساتھ ظلم کیا، ان کے لیے کچھ نہ چھوڑا، تم سے پہلے حکمرانوں نے تو اتنی دولت چھوڑی۔ انہوں نے کہا مجھے ٹھیک کر کے بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا انہوں نے اپنے بچوں کو خطاب کر کے کہا بیٹا میں نے تمہیں حلال کی زندگی سکھائی، حلال کا رزق کھلایا، میں نے تمہیں تقوی سکھایا، اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ کہا میں نے تمہیں حرام نہیں دیا اس لیے کہ آخرت کی منازل قبر کے مراحل زیادہ تھے، میں نے تمہیں حلال کا رزق کھلایا، حرام سے خود بھی بچا تمہیں بھی بچایا، مجھے امید ہے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہی ہوا، اللہ نے پھر ان کی اولادوں کو ایسا نوازا۔ ان سے پہلے حکمرانوں کے بیٹے مسجد کے باہر بھیک مانگا کرتے تھے کہ جن کے حکمرانوں نے اپنے بچوں کے لیے لاکھوں دراہم چھوڑے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا ہر بیٹا آگے جا کر اپنے دور کا گورنر بنا، اور ایک دن میں وہ 20 غلام بھی آزاد کرتے اور سینکڑوں دراہم بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ان کو قبر میں رکھا گیا ایک ہوا میں ایک رقعہ لہراتا ہوا آیا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے وہ آ کر عمر بن عبدالعزیز کے کفن پہ گر گیا۔ جب اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ من عمر ابن عبدالعزیز من النار، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے بری کر دیا۔ یعنی اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دنیا میں دیا، اللہ نے قبر سے خوشبو بھی جاری کر دی، اور ان کا چہرہ کفن میں ایسا لگتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، اور ایسا معطر تھا جیسے گلاب کا پھول ہو، اور قبر کی مٹی سے ایسی مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی، لوگ مٹھیاں بھر بھر کے لے جاتے تھے لیکن وہ خوشبو کم نہیں ہوتی، دوبارہ مٹی ڈالی جاتی پھر وہ قبر کی مٹی معطر ہو جاتی تھی۔ تو زندگی تقوی میں گزری، اللہ نے موت کے بعد ان کی زندگی کے احوال لوگوں پہ سامنے لے کر آ گئے، بہت بڑا ان کا نماز جنازہ ہوا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال عذاب قبر کا 45واں سبب تھا بادشاہ وقت ہو کر جنہوں نے ظلم کیا ان کے چہرے قبروں میں سیاہ ہو گئے اور قبریں سے تبدیل ہو گئے اور چہرے قبلے سے پھر گئے۔ 46ویں نمبر پر گناہ ہے دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنا۔ 46واں سبب ہے دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت شیخ عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا ہم نے ایک جگہ قبر کھودی تو ہم نے دیکھا نیچے سے ایک اژدہا نکلا، ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی، پھر ہم نے دیکھا ایک اژدہا نکلا، ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر تیسری جگہ قبر کھودی، پھر ہم نے دیکھا ایک اژدہا نکلا۔ فَإِذَا نَحْنُ بِأَسْوَدَ قَدْ مَلَأَ اللَّحْدَ فَتَرَكْنَاهُ، ہم نے دیکھا کہ وہ جو اژدہا ہے وہ نہایت سیاہ ہے اور اس نے پوری قبر کو بھر دیا ہے۔ فَتَرَكْنَاهُ، اور جگہ کھودی، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ لَحْدِهِ، جب اس جگہ بھی ہم قبر کھودنے سے فارغ ہوئے، اذا نحن بأسود منہ قد ملأ اللحد، ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی اس اژدہے نے اپنی جسامت کے ذریعے قبر کو بھر دیا تھا۔ فترکناہ، ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب ہمیں بات سمجھ نہ آئی کہ ہم کیا کریں، تو یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے پاس آئے، ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فہم و فراست دین کا پختہ علم عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا فقال ابن عباس ذاک الغل الذی یغل بہ، یہ وہ شخص تھا کہ جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا تھا، مسلمان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیے۔ گویا کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ تھا، نفرت تھی،
تو اللہ نے اس کو عذاب یہ دیا کہ جہاں اس کے لیے قبر کھودی گئی تو ہر جگہ قبر میں ایک اژدہا نکلا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سبب عذاب قبر کا دوسروں کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنا۔ نمبر 47، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی شرح الصدور، دونوں میں ایک واقعہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن حرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے نیک صالح بزرگ گزرے۔ یہ فرماتے ہیں ایک دن میں عصر کی نماز کے بعد ایک قبرستان میں گیا اور میں وہاں بیٹھے دعا کرتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، یہاں تک کہ غروب شمس کا وقت قریب ہو گیا۔ کہتے ہیں میں قبر کے قریب گیا، وَإِذَا قَبْرٌ مِّنْهَا وَهُوَ جَمْرَةُ نَارٍ، جب میں وہاں قریب گیا تو قبر ایک جانب سے مجھے کھلی ہوئی نظر آئی، تو میری جب نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ آگ کے شعلوں سے، انگاروں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے وہاں معلومات لی کہ یہ شخص عذاب قبر میں کس وجہ سے مبتلا ہے، تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، بڑا تاجر تھا، تو مال لیتا اور ذخیرہ اندوزی کرتا، اور جب سامان کی قلت ہو جاتی اور مارکیٹ میں اس چیز کی کمی ہو جاتی تو پھر یہ ریٹ بڑھا کر اس گندم کو اور غلے کو مہنگے داموں میں فروخت کرتا تھا، یعنی دوسروں کی ضرورت کا اور دوسروں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا اللہ نے شاید اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا ہو۔ نمبر 48، سنت نبوی سے منہ موڑنا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرنا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا۔ امام ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ میں قبریں کھودتا ہوں اور میرا یہی کام ہے، قبریں تیار کر کے لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو ایک دفعہ جب میں نے قبر کھودی، دوسری دفعہ کھودی، تیسری دفعہ کھودی، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، کنت اجد قوما وجوہہم لغیر القبلۃ، کہ جب میں قبریں کھودتا اور وہاں نیچے مردوں کو دیکھتا تو اکثر کو میں نے دیکھا ان کا رخ قبلے سے پھر جاتا تھا، کہ جب ان کو دفنایا جاتا بعد میں اگر قبر کھودی جاتی تو ان کا رخ دیکھا جاتا تو قبلے سے پھرا ہوا۔ فکتب الی الاوزاعی، اس دور کے بڑے امام تھے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو یہ بات لکھ کر پوچھی کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کا چہرہ قبلے سے کیوں پھر جاتا ہے؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اولئک قوم ماتوا علی غیر سنتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں موت آتی ہے اس حال میں کہ یہ لوگ سنت سے اعراض کرتے ہیں، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، سنت سے جی چراتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مسنون اعمال سے گریز کرے، سنت کو نہ اپنائے، تو یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 49، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، خیانت کرنا، یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ہم چند لوگ تھے اور ہم حج کے لیے جا رہے تھے، ہمارا یہ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب ہم نے اس کی تدفین کے لیے قبر کھودی، ہم نے ایک جگہ قبر کھودی فَإِذَا أَسْوَدُ قَدْ أَخَذَ اللَّحْدَ، ہم نے دیکھا ایک اژدہا ہے جس نے پوری قبر کو بھر دیا، ثُمَّ حَفَرْنَاهُ قَبْرًا آخر، ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی فَإِذَا أَسْوَدُ قَدْ أَخَذَ اللَّحْدَ كُلَّهُ، ہم نے دیکھا ایک اژدہا تھا اس نے پوری قبر کو بھر دیا، فَتَرَكْنَاهُ، اب ہم نے اس کو چھوڑا، تیسری جگہ گئے، چوتھی جگہ گئے، ہر جگہ ہم اژدہا نکلتا ہوا دیکھتے تو ہم پریشان ہو گئے کہ آخر ہم اس کو کہاں دفنائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ آئے اور حضرت سے رائے پوچھی کہ حضرت کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا ذاک عملہ الذی کان یعمل، یہ شاید اس کا کوئی برا عمل ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، اذهبوا فادفنوه فی بعضها،
جاؤ اس کو اسی قبر میں دفنا دو۔ اور وجہ بیان کی، واللہ لو حفرتم لہ الارض کلہا لوجدتم ذالک، اگر تم ساری زمین کو کھود لوگے تب بھی ہر جگہ اس اژدہے کو پاؤ گے، یعنی یہ کوئی اس کا برا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جہاں جاتے ہو اس کو پاتے ہو، لہٰذا بہتر ہے انہی میں سے کسی قبر میں رکھ دو۔ تو یہ شخص کہتا ہے ہم لوگ آئے تو ہم سب نے اس کو اسی میں دفنا دیا۔ جب ہم لوگ حج سے فارغ ہو کر واپس آئے تو ہم نے سوچا کہ اس کی گھر والی سے پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ سزا دی۔ تو یہ سارے لوگ اس کی گھر والی کے پاس گئے، تعزیت کی، اور کہا تیرے شوہر کی زندگی میں کوئی گناہ تو ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہوا؟ تو گھر والی نے آگے سے جواب دیا، کان رجلا یبیع الطعام، میرا شوہر یہ فروخت کرتا تھا غلہ، فیأخذ قوت اہلہ کل یوم، ہر دن یہ اس میں سے غلہ نکال دیتا، ثم ینظر مثلہ من قصب الشعیر، پھر اس کی جگہ خس و خاشاک اور گھٹیا جوں کو اس کے اندر رکھ لیتا، فیخلطہ فی طعامہم، اور اس کی جگہ اس کو مکس کر کے ملا دیتا، وکان یأکل ما کان یأخذ، اور اس کا یہی طریقہ تھا، یہ اس میں سے لیتا اور اس کو کھاتا۔ یعنی گھر والی نے بتایا کہ میرا شوہر تجارت کرتا تھا، غلہ بیچتا تھا، لیکن یہ غلے کی بوریاں جب لے کر آتا اس میں سے اچھا غلہ نکال لیتا اور ملاوٹ شدہ غلہ اس میں داخل کر دیتا، اور ایسا ملا دیتا کہ پتہ نہ چلتا، اوپر کا غلہ اچھی مقدار میں ہوتا اور نیچے جو غلہ ہوتا تھا وہ سارا ملاوٹ شدہ ہوتا تھا۔ میں اس کو منع کرتی لیکن یہ باز نہ آتا، اور یہی کہتا جیسے آج کے الفاظ میں خیانت نہ کریں تو دھوکہ نہ دیں تو کاروبار کیسے چلے؟ تو کہا شاید اس وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب دیا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا عذاب قبر کا ایک سبب ہے کہ چیز میں ملاوٹ کرنا اور خیانت کرنا۔ نمبر 50واں سبب ہے خلوت میں گناہ کرنا۔ خلوت یعنی تنہائی میں، کہ انسان اکیلا بیٹھا ہے اور یہ سوچ کر کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس میں اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ظاہر کی زندگی تو اچھی گزارتا ہے، تنہائی کی زندگی نافرمانی میں گزارتا ہے، بسا اوقات یہ گناہ اس کے لیے عذاب قبر کا سبب بن جاتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے الزہر الفاتح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان سے گزرا اور ایک جگہ بیٹھ کر میں تسبیحات پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی تو میں ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ کہتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے خذوا سلسلۃ فادخلوها فی فیہ واخرجوها من اسفلہ، میں نے خواب میں سنا کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اس مردے کو نکالو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور اس میں ایک توق لو جو اس کے گلے میں ڈال دو اور زنجیر کے ساتھ اس کو گھسیٹو۔ کہتے میں نے خواب میں دیکھا وہ میت آگے سے کہنے لگی یا ربی الم اکن اصلی، اے اللہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ الم اکن اقرأ القرآن، کیا میں دنیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ الم اکن احج البیت الحرام، کیا میں بیت اللہ کا حج میں نے زندگی میں نہیں کیا؟ تو مجھے یہ سزا کیوں ملی؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں جواب آیا وَأَمَّا قَائِلٌ يَقُولُ بَلَا، تو نے یہ سب کچھ کیا وَلَكِنَّكَ إِذَا خَلَوْتَ بِالْمَعَاصِي لَمْ تُرَاقِبْنِي، جب تو تنہائی میں گناہ کرتا تھا تیرے دل میں میرا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ تو تنہائی میں اکیلے میں گناہ کرتا تھا اور تیرے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے تجھے یہ عذاب اور سزا اس وجہ سے دی۔ اس لیے انسان تنہائی کی زندگی ہو یا معاشرت کی، ہر وقت یہ خیال ہو اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا علیم بذات الصدور ہے۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی، قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم نصیحت اپنے بیٹے کو کی۔ جب بیٹے کا عقیدہ درست ہو گیا، اعمال کی درستگی کا حکم اس کو دے دیا کہ تم شرک نہ کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا، اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل،
پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر تم کوئی عمل کرو گے، فتکن فی صخرۃ، تم چٹان کے اندر کرو، او فی السماوات، آسمانوں میں کرو، او فی الارض، زمین میں کرو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تمہارے عمل کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ خبیر ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔ تو دیکھیں حضرت لقمان نے کہا بند چٹان میں کرو، آسمانوں میں کرو، زمین میں کرو بیٹا، اللہ تمہارے ہر عمل کو لے کر آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ اس کی تنہائی کی زندگی ہو یا معاشرتی یکساں زندگی ہو، ہر وقت اللہ کا خوف سامنے ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 51، فیصلے میں انصاف نہ کرنا عذاب قبر کا ایک سبب ہے کہ اگر کوئی آدمی فیصلہ کرے اور انصاف نہ کرے، عدل کے ساتھ فیصلہ نہ کرے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب من عاش بعد الموت، موت کے بعد کون لوگ زندہ ہوئے، اس میں انہوں نے ایسے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 40 سال تک قاضی رہا، لوگوں میں فیصلے کرتا رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جس وقت میرا انتقال ہو جائے تم لوگ میری لاش کو گھر میں رکھنا، اور 2-3 دن 4 دن میری لاش گھر میں ہو، اگر میری کوئی لاش میں تغیر آ جائے، لاش میں تبدیلی آ جائے تو تم پوچھ لینا مجھے آواز دے کر کہ تجھے یہ سزا کیوں دی گئی، مجھے امید ہے اگر اللہ نے مجھے کلام کرنے کی اجازت دی تو میں تمہیں بتاؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو خواب میں تمہارے سامنے کوئی بات آ جائے گی۔ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اور اس قاضی کا جب انتقال ہوا اس کی لاش کو قبر میں رکھا۔ 2 سے 3 دن گزرے، اب انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو بایاں کان تھا اس کو کسی چیز نے کھا لیا اور وہ بالکل ختم ہو گیا، دایاں کان باقی ہے۔ اب ان لوگوں نے اس کو آواز دے کر یہ بات پوچھی، فَلْيُنَادِي رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَلَمَّا قُضِيَ جُعِلَ فِي تابوت، تابوت کے اندر اس کی لاش بند تھی، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا یہ کان کہاں چلا گیا؟ اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، اس نے جواب دیا قد ولیت القضاء فیکم 40 سنۃ، میں 40 سال تک تمہارے درمیان قاضی رہا، فما رابنی شیء الا رجلین، مجھے کسی بھی معاملے میں فیصلے میں کبھی شک نہیں ہوا، یعنی میں نے ہر معاملہ ٹھیک کیا، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ رجلان اتیانی فکان لی فی احدہما ہون، 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک کی طرف میرا قلبی میلان تھا، فکنت اسمع منہ باذنی التی تلیہ اکثر مما اسمع بالاخری، میں نے پہلے والی کی بات کو توجہ کے ساتھ کان لگا کر زیادہ سنا، اور دوسرے کی بات کو میں نے توجہ نہیں دی، کان لگا کر نہیں سنا، یعنی میں چاہتا تھا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے تو میں نے توجہ سے اس کی بات کو سنا، تو جو کان میں نے متوجہ کر کے اس کی بات کو سنا تھا فَهَذِهِ الرِّيحُ مِنْهَا، تو یہ جو میرا کان ختم ہو گیا اور بدبو آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ یعنی گویا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص نے کہا میں 40 سال قاضی رہا اور میں نے فیصلے سارے عدل پر کیے، لیکن میں نے ایک فیصلہ ظلم پر کیا کہ میرے سامنے معاملہ آیا، میں نے ایک کی طرف توجہ زیادہ کی، بات کو غور سے سنا، دوسرے کی طرف توجہ نہیں کی، تو اللہ نے مجھے سزا من جنس العمل دی کہ جس کان کو میں نے متوجہ کیا تھا اسی کان کو گویا کہ عذاب میں مبتلا کیا گیا اور اسی جگہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا ایک سبب ہے فیصلے میں انصاف نہ کرنا۔ نمبر 52، بغیر وصیت کے مر جانا، بغیر وصیت کے مر جانا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان جب رات کو سونے بھی لگے تو اپنی وصیت لکھ کر اپنے سرہانے سو جائے۔ کیا معلوم صبح اٹھنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ موت بڑھاپے میں آئے گی یا موت بیماری کے بعد آئے گی یا اس کے ظاہری اسباب آئیں گے پھر موت آئے گی، کوئی معلوم نہیں، کس وقت بھی ٹائم پورا ہو جائے اور انسان دنیا سے چل بسے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی وصیت اور اپنے معاملات لکھ کر رکھنے چاہیے، اور گھر کے اندر کسی کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ دنیا میں نہ بھی ہو تو اس کے معاملات سے کوئی آدمی واقف ضرور ہو۔ ایک واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں لکھا، حضرت سعید بن خالد بن یزید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبریں کھود رہا تھا،
تو میں بھی قریب جا کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے زندگی میں کوئی واقعات دیکھے ہوں، سنے ہوں، مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ایک دفعہ میں قبر کھود رہا تھا، کھودتے کھودتے میری آنکھ لگ گئی تو میں لیٹ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ساتھ والی جو 2 قبریں ہیں ان میں 2 عورتیں ہیں، ان میں ایک عورت جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے اور ایک عورت ایک اچھی حالت میں ہے۔ تو جو اچھی حالت میں تھی، بہتر تھی، اس نے مجھ سے بات چیت کی، میں نے اس کو جوابات دیے۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں اچھی حالت میں ہوں، راحت میں ہوں، مجھے خوشی ہوئی۔ اب میں نے پوچھا یہ جو دوسری عورت عذاب میں مبتلا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا ان هذه ماتت عن غیر وصیت، اس کا انتقال ہوا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی۔ وحق لمن مات عن غیر وصیت الا يتکلم الى یوم القیامہ، اور یہ حق ہے کہ جو بغیر وصیت کے مر جائے وہ قیامت تک کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو گویا اللہ نے اس کو یہ سزا اس وجہ سے دی، اس لیے انسان اپنے معاملات کو لکھ لے۔ اگر کسی سے کوئی لین دین کرنی ہے، کسی کا کوئی قرضہ دینا ہے، کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہے، تاکہ بعد میں ورثہ اس کے مال میں سے اسے ادا کر دیں۔ اگر انسان اس کو نہیں لکھتا اور چلا گیا اور اس کے ذمے حقوق باقی تھے تو ورثہ مال تقسیم کریں گے، ان کی زندگی عیش و عشرت میں ہوگی اور ہماری زندگی آنے والی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ نمبر 53، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ بسا اوقات یہ گناہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی شوہر کی نافرمان ہے، بد زبان اور بد اخلاق ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی وجہ سے اسے دنیا میں عذاب دے دیتا ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فقیہ الامت کے نام سے چھپے ہیں۔ اس کی قسط نمبر 5 صفحہ 70 میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں جنازے میں شریک تھا۔ جب اس کو قبر میں رکھا گیا، تھوڑی دیر بعد ہم نے قبر میں دیکھا کہیں سے ایک اژدہا آیا اور اس نے آ کر اس کی بیوی کے منہ میں زبان کو پکڑا اور باہر کھینچنے لگا، اور ایسا لگتا تھا اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ منہ سے کچھ کہہ تو نہیں رہی تھی، لیکن چہرے کی رنگت ہم دیکھتے تھے اس کی بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ ہم سارے گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، کہیں اس کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو کسی نے کہا لگتا ہے کہ یہ بد زبان ہوگی، بد اخلاق ہوگی، تبھی زبان پر اژدہے نے حملہ کیا ہے۔ تو کہا کسی سے پوچھتے ہیں اس کی زندگی کا کیا گناہ ہے۔ تو قریب میں اس کے بھائی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ بڑی بد زبان تھی، شوہر سے جھگڑا کرتی تھی، شوہر کو گالیاں دیتی تھی، برا بھلا کہتی تھی۔ شوہر بھی موجود تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس کو معاف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کے منازل کو، مراحل کو آسان کر دے۔ شوہر نے یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس کے لیے راحت پیدا فرما دے اور اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے۔ حاضرین مجلس جو تھے ان سب نے کہا ہم نے دیکھا جیسے ہی شوہر نے اس کو معاف کیا، اس اژدہے نے اس کی زبان چھوڑی اور کہیں زمین کے اندر غائب ہو گیا، ہمیں دوبارہ نظر نہ آیا۔ تو کبھی اللہ رب العزت اس طرح کے واقعات سامنے لے آتے ہیں تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کر دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہمیں نظر آئے۔ اللہ نے قبر کے منازل کو مخفی رکھا ہے اور ان کو آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ حدیث میں وجہ بھی ہے کہ اگر تم عذاب قبر کو سنتے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ اس لیے انسان اور جنات کے علاوہ باقی مخلوقات تو سن لیتی ہے، اللہ نے ان سے مخفی رکھا ہے۔ نمبر 54، جھوٹی قسم کھانا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہے جھوٹی قسم کھانا۔ شریعت نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ ایک انسان اگر قصداً ارادتاً اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے دولت اور پیسے کے لیے تو بس اوقات یہ بھی اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 آدمی بیٹھے تھے، ایک یحییٰ بن عبداللہ اور ایک عبداللہ ابن مصعب اور تیسرے ہارون الرشید۔ آپس میں گفتگو چلتی رہی، ان میں ایک شخص تھا عبداللہ کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی۔ اسے لوگوں نے منع بھی کیا کہ تو اس میں معاملے میں ناحق ہے تو اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کر۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، قصداً ارادتاً اللہ رب العزت کے نام کی اس نے جھوٹی قسم، قرآن کی جھوٹی قسم کھائی۔ کا مجلس کے اندر وہ موجود تھا، لوگوں نے دیکھا اس کو جذام کی بیماری ہو گئی اور اس کے جسم کا گوشت اس کے جسم سے الگ ہو کر نیچے گرنے لگا۔
جب جذام انسان کو یہ بیماری ہو جائے تو اس کے جسم کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے جسم سے نیچے گرتا ہے، اور جسم کا گوشت گل گل کے گر رہا تھا۔ تیسرے دن اسی بیماری کے اندر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں جب بات سامنے آئی کہ کس وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہوا، تو وجہ سامنے آئی کہ اس نے اللہ کے نام کی، قرآن کی جھوٹی قسم قصداً اور ارادتاً کھائی تھی، تو شاید اللہ نے اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالغنی کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا اور وہ دوسرے کے پاس ادھار رقم کے لیے گیا، تو جس کے پاس گیا اس شخص کا نام تھا نفیس، جو قرضہ مانگ رہا تھا۔ ایک آدمی کے پاس گیا کہ یار مجھے اتنی رقم چاہیے، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں۔ اس نے کہا تم ایسا کرو کسی اور سے یہ رقم دلوا دو، اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تو میں یہ رقم تم کو واپس کر دوں گا، میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے فلاں دوست کے پاس ہے، میں اس سے کہہ دیتا ہوں۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا، اس سے کہا اس کو 50,000 روپے کی ضرورت ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس کو 50,000 روپے دے دو۔ اس نے کہا اس کی ضمانت کہاں میں لیتا ہوں، اگر اس نے رقم نہیں ادا کی تو میں ادا کروں گا۔ اس شخص نے اس کی ضمانت پر اس نفیس آدمی کو وہ رقم ادا کر دی۔ اس نے وہ پیسے لے کر اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ جب مدت پوری ہو گئی، اب وہ آیا کہ بھئی میری رقم مجھے واپس کرو، تو پہلے تو یہ اس کو ٹائم دیتا، اگلے ہفتے دوں گا، اگلے ہفتے دوں گا، یوں گزرتے گزرتے کئی مہینے گزر گئے۔ اب یہ پیسوں میں ٹال مٹول کرتا رہا، تو وہ شخص اس کے پاس گیا جس نے اس کی ضمانت لی تھی کہ آپ نے کہا تھا اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، آپ بتائیے میں کیا کروں۔ اس نے آگے سے کہا چلو میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بات کی کہ میں نے ضمانت لی تھی، آپ نے رقم لی، آپ واپس کرو۔ اس نے پھر انکار کیا، میں نے تو کوئی رقم ہی نہیں لی، بالکل منکر ہو گیا کہ میں نے آپ سے کوئی رقم نہیں لی، گواہ لے کر آؤ۔ تو اس وقت گواہ تو کوئی نہیں تھا، یہی ایک شخص گواہ تھا جس کے سامنے رقم دی گئی۔ اب انہوں نے معاملہ قاضی کی عدالت میں لے کر گئے، فیصلہ جج کے پاس گیا، تو وکیل دونوں نے اپنے وکیل بنائے، اس شخص کا بھی وکیل تھا، اس کا بھی وکیل تھا۔ جس نے کہا تھا میں نے 50,000 دیے ہیں، اب اس نے اپنا وکیل پیش کیا۔ اس نے کہا بھئی 2 گواہ لے کر آؤ۔ جج نے کہا، اس نے کہا 2 گواہ تو نہیں، یہ ایک ضامن ہے، یہ موجود تھا اور میں موجود تھا اور کوئی نہیں تھا۔ جج نے کہا 1 گواہ کافی نہیں ہے، 2 ہونے چاہیے۔ اب دوسرا اس کے پاس نہیں تھا، تو مدعا سے کہا جس نے پیسے لیے تھے کیا تو قسم کھاتا ہے کہ تو نے اس سے پیسے نہیں لیے؟ اس نے کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ جج نے کہا اس کے ہاتھ میں قرآن دو، تو اس کے ہاتھ میں قرآن دیا۔ یہ واقعہ نوائے وقت میں بھی چھپا، سنڈے میگزین جنگ میں بھی یہ واقعہ چھپا، مکافات عمل میں بھی ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں انہوں نے قرآن کریم دیا، اس نے قرآن لیا اور اپنے سر پہ رکھا اور کہا میں قسم کھاتا ہوں میں نے اس سے کوئی 50,000 روپے نہیں لیے، کسی قسم کی اس کی رقم میرے اوپر نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو جس کی رقم تھی اس نے کہا اب میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا جج سے کہا جج صاحب اس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، قرآن کی قسم کھائی، اب میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ شخص گھر آیا، خوش ہو گیا کہ میں تو 50,000 روپے کا مالک ہو گیا اور مجھے دینا ہی نہیں پڑے۔ چند دن گزرے تھے، جس بیٹی کے لیے اس نے یہ رقم لی تھی شادی میں، چند دنوں کے بعد اس کی بیٹی کا اور داماد کا جھگڑا ہوا، داماد نے اس کو 3 طلاق دے دی۔ تو وہی بیٹی جس پہ رقم خرچ کی تھی وہ گھر واپس آ گئی۔ اس کا بڑا بیٹا فوج میں تھا، تو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ بیمار ہوا۔ میڈیکل کی رپورٹیں جب سامنے آئی تو اس کو ایڈز کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایڈز کی بڑی خطرناک بیماری ہے، جیسے سامنے آئی انہوں نے اس کو فوج سے نکال دیا، آرمی سے نکال دیا۔ اب یہ اس لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کے بڑا بیٹا بھی گھر پہ آ گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا اور تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ تو کالج کے اندر تنظیموں کی 2 تنظیموں کی لڑائی ہو گئی، نوجوان آپس میں لڑنے لگے تو انہوں نے فائرنگ کی ایک دوسرے پر۔ اس دوران اس کا وہ نوجوان بیٹا بھی مارا گیا جس کی عمر 18 سے 19 سال تھی۔ جب اس نوجوان کی لاش گھر میں لائی گئی تو یہ شخص کبھی ایک دیوار سے سر مارتا، کبھی دوسرے سے مارتا اور روتا تھا کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی، اللہ نے مجھے یہ عذاب دیا کہ جس بیٹی کی شادی پہ رقم خرچ کی وہ بھی گھر آ گئی، طلاق ہو گئی، بڑا بیٹا بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا اور دوسرا بیٹا بھی حادثے کے اندر قتل ہو گیا، پورا گھر ہی ویران ہو گیا، بچوں کا ساتھ چلا گیا اور خود بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ سبب کیا بنا؟ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا۔ اس لیے انسان حقیر دنیا کی خاطر
اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کریں۔ نمبر 55، شعائر اسلام کی بے حرمتی کرنا۔ شعائر اسلام یعنی اسلام کی جو بڑی بڑی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، احکامات ہیں، اگر کوئی ان کو غلط استعمال کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو بسا اوقات اس کی وجہ سے بھی وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک تبلیغی جماعت والی جماعت تھی، وہ کہتے ہیں ہم ہندوستان میں ایک جگہ گئے، ہماری تشکیل ہوئی، ہم ایک مسجد میں ٹھہر گئے۔ مسجد میں چند لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا ہے اور اس کی لاش کے ارد گرد بڑے بڑے کھن کھجوریں آ گئے۔ یہ ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا جانور ہوتا ہے اور یہ آ جاتا ہے اور منہ کھول دیتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اور یہ جب کسی کو اپنے منہ میں لے لے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو بڑا یہ خوفناک قسم کے جانور کہیں سے آ گئے، پوری لاش کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا۔ لوگ پریشان تھے، کیا کریں، میت کو نہ غسل دیا نہ کفن دیا۔ تو ان جماعت والوں کے پاس آئے۔ جماعت کے یہ ساتھی کہتے ہیں ہم وہاں گئے اور ہم ایک کمرے کے کونے میں بیٹھ کر ہم نے تلاوت شروع کی، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا شروع کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ اتنی دیر کے لیے یہ ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کو غسل دے دیں اور اس کی نماز جنازہ ہو، تدفین ہو جائے، باقی اگر اس کا کوئی عمل ہے تو اس کے لیے عذاب آگے ہو، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر دیں۔ یہ ساتھی تلاوت میں ذکر میں لگے رہے، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے کھن کھجوریں ایک طرف ہو گئے۔ تو ہم نے اس لاش کو لیا، ہم نے اس کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد جنازہ ہوا۔ کہا جیسے ہم نے قبر میں رکھا تو وہی جانور کہیں نکل کر آ گئے اور سب اس کے جسم کے ساتھ آ گئے اور اسے چپک گئے، ڈسنے لگے۔ ہم حیرت میں تھے کہ آخر یہ اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے ہم نے یہ خبر لی۔ تو یہ واقعہ ناقابل یقین سچے واقعات کے صفحہ 123 میں ہے۔ کہتے ہیں ہم اس کے گھر آئے اور پوچھا اس لڑکی کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو گھر والوں میں سے اس کے بھائی نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ ایک گانا لگا ہوا تھا، پروگرام تھا، اس کے اندر آگے گانا چل رہا تھا، اتنے میں آذان ہو گئی۔ اب آذان شعائر اسلام میں سے ہے، تو اسے اس کی والدہ نے، بھائی نے منع کیا کہ تم آذان کی آواز آ رہی ہے، گانے کو سلو کر دو، آواز کو کم کر دو، آذان ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ آذان تو روزانہ ہوتی ہے اور یہ گانا اور یہ پروگرام تو کبھی کبھی لگتے ہیں۔ تو اس نے آذان کے دوران آواز تیز کی اور کم نہیں کی۔ اب پوری آذان ہوتی رہی اور یہ لڑکی یوں ہی گانا سنتی رہی اور گانے کو، اس ڈرامے کو دیکھتی رہی۔ تو گویا اس نے جو آذان کی، شاعر اللہ کی توہین کی، اللہ رب العزت کو یہ برداشت نہیں ہوئی، تو رب العالمین نے اسے اس وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے آذان اللہ کے شاعر میں سے، اس میں اللہ کی عظمت کا، کبریائی کا تذکرہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور اس میں کامیابی اور نماز کا ذکر ہے۔ اس لیے جب بھی آذان ہو انسان ادب سے سنے، اگر کوئی کام میں مصروف ہے اس کو چھوڑ کر آذان کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، بسا اوقات یہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب الاشارات فی علم العبارات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ہارون الرشید کی بیوی ہے زبیدہ، انتقال کے بعد کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زبیدہ نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے نجات دے دی اور اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ پوچھا کہ کس عمل پہ نجات ہوئی؟ حالانکہ اس نے زندگی میں بہت سے اچھے کام کیے تھے، اس نے نہر زبیدہ بھی بنائی ہے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات تک، تاکہ حجاج کرام کو حج کے دنوں میں پانی کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے محل میں 300 قرآن کریم کے حافظہ ہوتی تھی، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، تو بڑی نیک صالحہ تھی۔ پوچھا گیا نجات کس پر ہوئی؟ اس نے کہا نجات اس پر ہوئی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اور میرے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تھا، اس دوران میں نے آذان کی آواز سنی تو میں نے اپنے جھولے کو روکا اور آذان کا میں نے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے مسنون دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے آذان کے احترام میں جھولا روکا، سر پہ دوپٹہ ڈالا اور جواب دیا، کہا اسی عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ عمل بڑا ہی اہم ہے، جتنا انسان کے دل میں آذان کا احترام ہو رب العالمین اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔
اور اگر توہین ہو تو اللہ عذاب بھی دیتے ہیں۔ السراج المنیر میں اور تفسیر بیضاوی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو عیسائی تھا، جب بھی وہ اذان کی آواز سنتا اور اذان میں جب یہ کلمات کہے جاتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ آگے سے کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے، کہ جو بھی جھوٹا آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلا دے۔ اب چونکہ یہ شخص خود جھوٹا آدمی تھا اور اس کی اپنی زندگی جھوٹ میں گزرتی تھی، تو اس کی جو باندی تھی وہ ایک دفعہ کہیں سے آگ لے کر آ رہی تھی، آگ کی چنگاریاں تھیں، تو وہ ایک چنگاری نیچے گری اور گرتے ہی فوراً آگ لگ گئی، اور آگ کے اندر یہ عیسائی شخص اسی وقت جھلس کے مر گیا۔ تو جو یہ کہتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلائے، تو خود جھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو جلا دیا۔ تو میں نے عرض کیا اس لیے اذان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، توہین سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔